بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر خدا دوست نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت نیک اور صلہ پسند تھا۔ اس کی ملکہ بھی بہت اچھی اور غریبوں کی مدد کرنے والی عورت تھی۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی انم تھا۔ شہزادی انم اپنی خوبصورتی، ذہانت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ شاہ خدا دوست کے یوں تو بہت سے وزیر تھے، مگر ان میں سے ملنسار نامی وزیر اپنی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے اس کے بہت قریب تھا۔ وہ اس پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ اس وزیر کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام خوشبخت تھا۔ وہ شہزادی انم سے 2-3 سال بڑا تھا۔ بادشاہ کو اپنے اس وزیر سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اس کا محل بھی اپنے محل کے برابر میں ہی تعمیر کروایا تھا۔ جب خوشبخت چھوٹا تھا تو شاہ خدا دوست نے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی شہزادی انم کے ساتھ محل میں ہی کروا دیا تھا، جہاں دونوں ماہر استاذہ سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تلوار بازی اور تیر اندازی کا فن بھی سیکھتے تھے۔ شاہ خدا دوست اس سے اپنے بیٹوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ وزیر ملنسار کے بیٹے خوشبخت کا بچپن شہزادی انم کے ساتھ کھیلتے کودتے گزرا تھا۔ اب وہ دونوں جوان ہو گئے تھے۔ خوشبخت بہت ذہین اور بہادر لڑکا تھا۔ بچپن ہی سے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ اس کی فوج بھی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ بادشاہ ایک بات سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اس کے پڑوسی ملک پر شاہ بہرام نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ شاہ بہرام کا ملک بھی بہت بڑا تھا اور اس کی فوج بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ نہایت ظالم اور لالچی انسان تھا اور اسے دولت حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس کی فوجیں آئی دن آس پاس کی چھوٹی ریاستوں پر حملہ کر کے وہاں کے رہنے والوں کا مال دولت لوٹ کر چلی جاتی، اور اس لوٹ مار کی خوشی میں وہ لوگ خوب جشن مناتے۔ جب ان کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کسانوں کی فصلیں تیار ہو جاتی، وہ انہیں کاٹ کاٹ کر جمع کر رہے ہوتے تاکہ انہیں فروخت کر کے پیسے کمائیں، تو شاہ بہرام کی فوجیں ہل بول کر سارا اناج اپنے ساتھ لے جاتی اور بیچارے کمزور اور نہتے کسان منہ دیکھتے رہ جاتے۔ ان کا بقیہ پورا سال نہایت غربت اور پریشانی میں گزرتا۔ ان چھوٹی ریاستوں کی فوجیں ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش تو کرتی تھیں، مگر کم تعداد کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ اس بات سے شاہ خدا دوست بہت پریشان تھا۔ اسے اس بات کا بہت افسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس ناکامی کی وجہ سے بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بادشاہت چھوڑ دے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے وفادار وزیر ملنسار سے بھی بات کی تھی۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر ملنسار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنا اچھا بادشاہ تخت و تاج سے دستبردار ہو جائے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بادشاہ کو اس فیصلے سے باز رکھنے کے لیے کیا کرے۔ جب اس کی سمجھ میں اس الجھے ہوئے مسئلے کا کوئی حل نہ آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے خوشبخت سے مشورہ کرنے کی ٹھانی۔ گھر جا کر وزیر نے خوشبخت کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا اور اس سے حل طلب کیا۔ خوشبخت نے باپ کی بات سن کر کہا، ابا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، میں محل جا کر بادشاہ سلامت سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ وزیر یہ سن کر مطمئن ہو گیا۔ اسے اپنے بیٹے کی ذہانت پر پورا بھروسہ تھا اور اسے امید تھی کہ وہ بادشاہ کو اس ارادے سے باز رکھنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ کے اس فیصلے کا علم ملکہ اور اس کی بیٹی شہزادی انم کو بھی ہو گیا تھا اور وہ دونوں بھی بہت فکر مند تھی۔ شام کو جب وزیر زادہ خوشبخت شہزادی انم کے پاس محل آیا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ بادشاہ بہت اداس تھا۔ خوشبخت نے اس کے قریب آیا اور ہاتھ باندھ کر نہایت ادب سے بولا، جہاں اپنا
مجھے اپنے والد صاحب کی زبانی آپ کی پریشانی کا علم ہو گیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پریشانی کا ہرگز یہ حل نہیں کہ آپ بد دل ہو کر تخت و تاج چھوڑ دیں۔ اگر زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم کیسے مقابلہ کریں؟ پڑوسی ملک بہت بڑا ہے، اس کی فوج بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ جب چاہتے ہیں ہمارے ملک پر حلہ بو کر ہمارے لوگوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر ان کا مال و اسباب لوٹ کر چلتے بنتے ہیں۔ ہماری فوج بہت کم ہے۔ ایک حد تک تو ان کا مقابلہ کرتی ہے، پھر پسپا ہو جاتی ہے۔ ہم بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اپنی رعایا کو ان کے ظلم و ستم سے نہیں بچا سکتے۔ بادشاہ نے اداسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی انم بھی مغموم نظر آنے لگی۔ جہاں پناہ، آپ کے شکوے میں ہی اس مصیبت کا حل موجود ہے۔ خوش بخت نے سر جھکا کر کہا، اگر آپ کی فوج تعداد میں کم ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ فوج کی تعداد زیادہ کر لی جائے تاکہ دشمن پر غلبہ پایا جا سکے۔ خوش بخت کی بات سن کر بادشاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، ہم فوج کی تعداد بڑھا تو لیں مگر ہمارے خزانے میں اتنے پیسے نہیں۔ سارا اناج اور دوسری چیزیں تو دشمن ملک کی فوجیں لوٹ کر لے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غریب ہو گئے ہیں اور خزانے میں محصول بھی نہیں جمع کرا سکتے۔ شاہی خزانہ تو بھرتا ہی ان محصولات سے ہے جو رعایا حکومت کو دیتی ہے۔ ہم ان سپاہیوں کو تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ ان کے لیے جنگی ساز و سامان کہاں سے آئے گا؟ خزانہ تو خالی پڑا ہے، اس میں چند لاکھ اشرفیاں باقی رہ گئی ہیں۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے ہیں جاپنا۔ یہ سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ خوش بخت نے بڑے یقین سے کہا، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، اس پر عمل کر کے ہم اپنے دشمن کو زیر کر سکتے ہیں۔ بس میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے اس منصوبے پر عمل پیرا ہو سکوں۔ اس کے علاوہ مجھے 1,00,000 اشرفیاں بھی درکار ہوں گی۔ ان کا انتظام شاہی خزانے سے کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ شہزادی انم بھی خوش نظر آنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ خوش بخت اس مسئلے کو حل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ ہماری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے کہ اس سلسلے میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کرو۔ ہم اس بات سے بہت خوش ہیں کہ تم ہماری مشکل کو محسوس کر کے ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہاری عقل اور دانش مندی سے امید ہے کہ ہم اور ہمارا ملک اس مشکل سے نکل جائے گا۔ ہم شاہی خزانچی کو بھی حکم دیں گے کہ 1,00,000 اشرفیاں تمہارے حوالے کر دے۔ شاہ خدا دوست نے کہا۔ پھر اس نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کر دیا جس میں حکم دیا گیا کہ حکومت کے تمام لوگ خوش بخت کے احکامات پر عمل کریں اور اسے جس قسم کی بھی مدد درکار ہو اسے مہیا کریں۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ وزیر بہت خوش تھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کے بیٹے کو ایک اہم کام کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اگلے روز خوش بخت کو 1,00,000 اشرفیاں مل گئی۔ اس نے شاہی ہرکاروں کے ذریعے ملک بھر کے تمام اہن گروں یعنی لوہاروں کو طلب کر لیا۔ یہ سب لوگ دھاتوں کو بٹیوں میں پگھلا کر مختلف اشیاء بنانے میں ماہر تھے۔ اس نے حکم ملتے ہی چند دنوں میں ملک بھر کے تمام لوہار اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مزدور حاضر ہو گئے۔ تو خوش بخت نے ان سے کہا، آج سے آپ سب لوگ شاہی آہن گرے ہیں۔ آپ کو اچھی تنخواہیں دی جائیں گی مگر سب لوگوں کو 24 گھنٹے اسی جگہ رہنا پڑے گا تاکہ یہاں ہر وقت کام ہوتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کی فوجیں آئے دن ہمارے ملک پر حملہ کر کے یہاں کے لوگوں کا مال اسباب اور اناج لوٹ لیتی ہے۔ یہاں سے وہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو بھی پکڑ کر لے جاتے ہیں اور انہیں غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ایک روز وہ ہمارے ملک پر قبضہ کر کے ہم سب کو بھی اپنا غلام بنا لیں گے۔ غلامی بہت بری ہوتی ہے۔ کسی کا غلام بن جانے والے لوگ
زندہ تو رہتے ہیں مگر ترقی نہیں کرتے۔ انہیں پڑھنے لکھنے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آزاد ملک کے آزاد لوگ ہی اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی فوج کی تعداد بڑھائیں تاکہ ہمارا پڑوسی ملک ہم پر بری نظر نہ ڈال سکے اور ہم اور ہمارے گھر والے ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکیں۔ ہمارے ملک کا ہر فرد ایک سپاہی ہوگا مگر اس کے لیے ہمیں جنگی سوز و سامان کی ضرورت پڑے گی۔ اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے دن رات ہتھیاروں کی تیاری میں لگ جائیں۔ خوش بخت کی بات ان سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہاں آئے ہوئے تمام لوہار اور مزدوروں نے عہد کیا کہ وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جی جان سے کام کریں گے۔ انہوں نے اپنا کہا کر دکھایا اور چند ہی مہینوں میں انہوں نے دن رات کام کر کے چمکتی دمکتی تلواریں، خنجروں، نیزوں، تیروں اور زرد بختروں کے ڈھیر لگا دیے۔ جب یہ سارا سامان ایک بہت بڑی تعداد میں تیار ہو گیا تو خوش بخت نے ایک دوسرا حکم نامہ جاری کر دیا کہ ملک کا ہر وہ نوجوان جو 18 سال سے 30 سال کی عمر کا ہے اپنا نام آ کر شاہی رضاکار سپاہیوں میں لکھوائے۔ ایسے تمام لوگوں کو جنگی تربیت دی جائے گی اور انہیں شمشیر زنی، تیر اندازی اور گھوڑا سواری کا ماہر بنایا جائے گا۔ یہ تربیت لینے والے باقاعدہ فوج کے ملازم نہیں ہوں گے مگر جنگ ہونے کی صورت میں وہ سب رضاکارانہ طور پر شاہی فوج کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے تاکہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں۔ اس اعلان کے ہوتے ہی پورے ملک میں ایک جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ سب لوگ اپنے ملک سے بے حد پیار کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال لٹانے کو تیار تھے۔ چند ہی دنوں میں بے شمار نوجوان حاضر ہو گئے۔ خوش بخت نے اپنی نگرانی میں سپہ سالار اور دوسری جنگی ماہروں اور فوج کے تجربہ کار سپاہیوں کی مدد سے انہیں جنگی تربیت دینا شروع کر دی۔ یہ تمام نوجوان دن میں تو محنت مزدوری کرتے تھے تاکہ ان کا گھر بار چلتا رہے اور رات کو کچھ ہی حصہ جنگی تربیت لینے میں گزارتے۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ شاہی فوج میں ایسے ہزاروں نوجوانوں کا اضافہ ہو گیا جو شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ شاہ بحرم کی فوجوں نے شاہ خدا دوست کے ملک پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنا کر ان کے ملک کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس موقع پر ان کا بادشاہ شاہ بحرم بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے شہزادی انم کے متعلق خبریں مل گئی تھیں کہ وہ بہت خوبصورت اور ذہین ہے۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ شاہ خدا دوست کو شکست دے کر اسے قتل کر دے گا اور اس کے ملک پر قبضہ کر کے شہزادی انم سے شادی کر لے گا۔ خوش بخت نے ایک کام اور بھی کیا تھا۔ اس نے چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے جو ہر دن ظالم اور میگا شاہ بحرم کی فوج پر نظر رکھتے تھے۔ شاہ بحرم کے ارادوں کی خبر انہیں ہوئی تو انہوں نے یہ اطلاع خوش بخت تک پہنچا دی کہ دشمن نے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے اور ان کے ملک کی جانب چل پڑے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی خوش بخت نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اس کی ساری فوج نہ صرف تعداد میں بہت زیادہ بلکہ نہایت منظم بھی ہو چکی تھی۔ دشمن کو ان تمام باتوں کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اس مرتبہ پھر وہ ان کمزور لوگوں پر حملہ کر کے نہ صرف ان کا مال اسباب لوٹ لیں گے بلکہ ان کے ملک پر قبضہ بھی کر لیں گے اور اس کے بعد شہزادی انم کی شادی ان کے بادشاہ سے ہو جائے گی۔ وزیر زادہ شاہ بخت اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ جیسے ہی دشمن سے سامنا ہوا یہ سب کے سب ان پر پل پڑے۔ شاہ بخت اس کے سپاہی چونکہ لوہے کی زرد بختیریں پہنے ہوئے تھے اس لیے دشمن کی فوجوں کی تلواروں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا مگر ان کی تیز اور چمکتی تلواروں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور دشمن کے سپاہیوں کا تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ دشمن کے جو سپاہی گھوڑوں پر سوار دور تھے
ماہر تیر انداز ان پر تیر چلانے لگے۔ ان تیر اندازوں کا نشانہ پکا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں دشمن کے بے شمار سپاہیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ لڑائی کو شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، دشمن کی فوج نے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی۔ اس کے بہت سے سپاہی مارے گئے تھے۔ جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے فرار ہو کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، مگر گھڑ سوار نیزے باز سپاہیوں نے انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ اسے خوش بخت پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا، جس کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے دشمن کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زنجیروں میں جگڑا ظالم اور لالچی بادشاہ شاہ بحرم اور اس کے روبرو کھڑا تھا، اور ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کر لیا، اور ان کے ساتھ ان کا لالچی بادشاہ بھی گرفتار ہو گیا تھا۔ میدان جنگ کے پل پل کی خبریں شاہ خدا دوست کو محل میں مل رہی تھی۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ دشمن کو شکست ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، اور یہ سوچ کر اس پر خوف طاری تھا کہ جانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ شاہ خدا دوست نے ایک قہر آلودہ نگاہ اس پر ڈالی اور بولا، تمہارے لالچ اور ظلم نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے۔ اگر تم لوٹ مار کا بازار گرم نہ کرتے، اپنے ارد گرد کے چھوٹے اور کمزور لوگوں سے میل ملاپ اور پیار محبت سے رہتے، تو کبھی بھی اس ذلت سے دوچار نہ ہوتے۔ طاقت کے نشے نے تمہیں ظالم اور مغرور بنا دیا تھا۔ ظالم اور مغرور لوگ کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پھر شاہ خدا دوست نے شاہ بحرم کو ایک دور دراز ویران جزیرے پر چھڑوا دیا، جہاں پر ایک انسان بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے اس کے ملک کو بھی اپنی مملکت میں شامل کر لیا، اور اس ملک کے خزانے لوٹ مار سے بھرے تھے۔ خوش بخت کے مشورے پر شاہ خدا دوست نے ان میں موجود تمام دولت ان لوگوں کو واپس کر دی جنہیں لوٹ کر شاہ بحرم نے انہیں بھرا تھا، اور اس کامیابی پر شاہ خدا دوست کی رعایا میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے پورے ایک ہفتے تک اس فتح کا جشن منایا۔ ظالم اور لالچی شاہ بحرم سے نجات پانے کے بعد اب آس پاس کے ملکوں میں رہنے والوں کو بھی کوئی ڈر خوف نہ رہا تھا، اور وہ بھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ چند ہی دنوں میں شاہ خدا دوست کے ملک میں بہت خوشحالی آ گئی۔ لوگ خوشحال ہوئے تو مختلف محصولات کی مدد میں ملنے والی رقم سے شاہی خزانے میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ جیسے شاہ خدا دوست اپنی رعایا کی فلاح بہبود پر خرچہ کرنے لگا، وزیر زادہ خوش بخت نے جن سپاہیوں کو فوج میں رضاکارانہ طور پر بھرتی کیا تھا، شاہ خدا دوست نے نہ صرف انہیں انعام و کرام سے نوازا، بلکہ انہیں باقاعدہ فوج میں شامل کرنے کے احکامات جاری کر کے ان کی بہترین تنخواہیں بھی مقرر کر دی۔ اس طرح خوش بخت کی عقل مندی کی وجہ سے ایک ظالم اور لالچی بادشاہ سے سب کو نجات مل گئی۔ شاہ خدا دوست اس سے بہت خوش تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے ملک سے مشورہ کر کے شہزادی انم کی شادی خوش بخت سے کر دی، اور اسے تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔